محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اج جمعے دا خطبہ بھی گزشتہ جمعے دا ایک حصہ ہے کہ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نوں نبوت دا زمانہ نصیب ہویا۔ ایسا زمانہ جس زمانے میں اللہ دے قرآن دا نزول ہو رہا سی، جس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وحی الہی لے کے آ رہے سی۔ خوش نصیب نے وہ لوگ، خوش نصیب نے وہ جماعت صحابہ کرام جنہاں نوں وہ عظیم زمانہ نصیب ہویا، اور جماعت صحابہ کرام جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے قرآن نو سنیا اور پھر او دے مطابق ہی زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سنیا تو پھر او دے مطابق ہی زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت نو دنیا آخرت دے وچ کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت نو اپنی رضا بھی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ نے اس جماعت واسطے اپنی رضا دے بھی فیصلے کر دیتے نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں انہاں دے اُتے راضی اور او میرے اُتے راضی ہو چکے نے۔ تو اج مسلمان دی ناکامی دی وجہ یہی ہے کہ اج دے مسلمان نے، اج دے مسلمان دے نزدیک نہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی کوئی اہمیت ہے، نہ اج دے مسلمان دے نزدیک نہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی اہمیت ہے۔ اور اج مسلمان دی ناکامی دی بھی یہ وجہ بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں مسلمان دوتے مختلف عذاب مختلف شکلاں دے وچ آ رہے نے۔ جے اج دا مسلمان قوم یونس وانگوں جس طرح اس قوم دے عذاب آیا، اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور قوم نو کیا کہ تہاڈے اُتے عذاب آئے گا، آپ وسطی چھوڑ کے چلے گئے۔ قوم دی خوش نصیبی دیکھیں کہ قوم نے اللہ تعالیٰ دے عذاب نو دیکھ کے ساری قوم ایک میدان دے وچ جمع ہوئی
اور اپنے بچیاں نو اگے کیتا، اپنے بوڑھیاں نو اگے کیتا، اور انہاں معصوم بچیاں دا واسطہ دیتا کہ یا اللہ ٹھیک ہے اسی غلط کردے رہے ہاں، تیری نافرمانی کردے رہے ہاں، لیکن اے معصوم بچے جو گناہاں تو پاک نے، انہاں معصوم بچیاں دا تینوں واسطہ دینے ہاں، اور جو بڑی عمر والے نے انہاں دے سفید والاں دا تینوں واسطہ دینے ہاں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے اللہ تعالیٰ دے عذاب نو آندا ہویا دیکھ کے اللہ دے حضور اپنا دامن پھیلا دیں دیئے، اللہ دے کول معافی بھی منگ دیئے، توبہ بھی کر دیئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم دی توبہ نو قبول کر کے آئے ہوئے عذاب نو واپس لٹا لیا۔ تو اج مسلمان بھی اللہ دے حضور توبہ استغفار کرے، اللہ دے حضور معافی منگے، اور زندگی اللہ دے قرآن دے مطابق گزارنی شروع کرے، زندگی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے مطابق گزارنی شروع کرے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم یونس دا عذاب نو واپس لٹا لیا سی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم دے اُتے بھی آئے ہوئے عذاباں نو واپس لٹا لیں گے۔ لیکن مسلمان اس قدر ایمان کمزور ہو چکے ہیں کہ نافرمانی کر کر کے دل اس قدر کالے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اج مسلمان سمجھدا ہے کہ سانو سکون دنیا حاصل کرنے دے وچ ملنا ہے، جبکہ مسلمان دا سکون اور راحت اور اللہ دے محبوب دی فرما برداری دے وچ ملنا ہے۔ اج ہر انسان، جس انسان مسلمان نو جس نیکی دی توفیق مل جاندی ہے، حاجی نو حج کرنے دی توفیق نصیب ہوئی، وہ صرف اپنے حج دوتے مطمئن ہے کہ میں اتنے حج کر چکے ہاں، باقی اللہ دے محبوب دی شریعت میرے ذمہ کوئی نہیں۔ وہ صرف کہندا ہے کہ میں حاجی کہلوا رہے ہاں، نہ نماز میرے ذمہ، نہ روزہ میرے ذمہ، نہ اللہ دے محبوب دے اخلاق میرے ذمہ نے، بس وہ سمجھدا ہے جی میں حج کر چکے ہیں، بس میری نجات واسطے اتنا کافی ہے، باقی اللہ دے محبوب دی شریعت نو اپنان دی کوئی فکر ہی نہیں کردا۔ نمازی نماز پڑھدا ہے، وہ اپنی اس عمل دے وچ مطمئن ہے کہ جی میرا کام ہے نماز پڑھنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری دے وچ نجات ہو جائے گی۔ نہ اس نے اپنے اخلاق دی فکر کیتی ہے، نہ دنیا دے معاملات دی فکر کیتی ہے، بس وہ اپنے اس عمل دے وچ مطمئن ہو چکے ہے کہ میری دے اندر نجات ہے۔ انسان دی نجات، مسلمان دی کامیابی دے اندر ہے کہ اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزارے اور سونے پیغمبر دے فرمان دے مطابق ہی زندگی گزارے۔
جب مسلمان دی زندگی اس انداز دے نال گزرے گی تو پھر اللہ تعالی دی طرفوں پھر مسلمان واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا ہونا ہے جس وقت اس زمین دے اتے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حکومت کرنی ہے، تو اس وقت کیونکہ حکومت اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہونی ہے اور آپ نبی بن کے نہیں آن گے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بن کے آن گے۔ حکومت اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہونی ہے، تو اس وقت انصاف ہی انصاف ہونا ہے، عدل ہی عدل ہونا ہے، تو اس وقت آسمان تو بھی رحمت کا نزول ہوئے گا اور زمین تو بھی رحمت کا نزول ہوئے گا۔ تو انسان واسطے کامیابی اور اللہ تعالی دی طرفوں رحمت اور نجات، اللہ دی رضا اے دے اندر ہے کہ انسان مسلمان زندگی اللہ دے قرآن اور سونے پیغمبر دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے۔ تو صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا اقرار کر چکے ہیں، جس طرح اللہ نے سانو کلمہ پڑھنے دی توفیق نصیب دیتی ہے۔ صحابہ کلمہ پڑھ کے اللہ دی توحید دا اقرار کر چکن، سونے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کر چکن۔ صرف اتھے بس نہیں انہاں واسطے کہ اسی مسلمان ہوندے ہیں، اسی اللہ دے محبوب دے امتی ہونے ہیں، کلمہ پڑھ چکن، کلمہ پڑھنے دی توفیق نصیب ہو چکی ہے، تو اب انہاں دا عمل او ہے جو اللہ دے قرآن نے فیصلہ دیتا ہے، اللہ دے قرآن نے جو حکم دیتا ہے، اور ہون انہاں دی زندگی اس طرح گزر رہی ہے جس طرح اللہ دے محبوب نے گزار کے دکھائی ہے۔ گزشتہ جمعے اس آیات ترجمہ مفہوم تمہارے سامنے عرض کیتا سی کہ حافظون علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے کہ نماز دی حفاظت کرو، تو صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھیں صحابہ نے پھر کس طرح نماز دی حفاظت کیتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور پوری توجہ دھیان دے نال عاجزی والی نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ آج مسلمان پہلے دا نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جنہوں نماز پڑھنے دی توفیق نصیب ہوئی ہے تو اپنی نماز دی طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ میری نماز کس قدر ہے، میں اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا ویسے ٹکرا مار رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز ایسی ہو کہ عاجزی والی، پوری توجہ اور اللہ دے حضور انسان دی توجہ ہو۔ جب ایسی نماز ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ دی طرفوں پھر رحمت تے برکتاں دے فیصلے بھی ہون گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع دے صحابہ نو حکم دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اس وقت حکم دیتا ہے کہ اے صحابہ غزوہ تبوک واسطے تیاری کرو۔ اے صحابہ نے اس وقت حکم سنیا ہے جس وقت مدینے دے اندر کھجوراں پک کے تیار ہو چکیاں نے، فصل تیار ہو چکی ہے، فصل دی کٹائی دا وقت قریب ہے،
کھجوراں دے پکن اتارن دا وقت قریب ہے۔ جنہ صحابہ واسطے او مدینے دے وچ رہندیاں ہویاں انہاں دی تجارت ہوئی کھجوراں نے، سال دا سرکٹ انہاں کھجوراں دے نال چلدا ہے، گھر دا راشن پانی، گھر دا ٹکر پانی، گھر دے اخراجات انہاں کھجوراں دے نال چلدے نے۔ صحابہ کرام نے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو سنیا ہے، کسے نے کوئی عذر پیش نہیں کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے ساری فصل تیار ہو چکی ہے، اسی اس اپنی پکی فصل نو چھوڑ کے کس طرح میدان جہاد وچ جا سکدے ہاں؟ مجال کسے نے کوئی عذر پیش کیتا ہوئے، اے اللہ دے پاک پیغمبر دا اعلان سنیا ہے، فوراً صحابہ کرام نے اپنی پکی فصل نو چھوڑ کے، تیار کھجورا نو چھوڑ کے اے غزوہ تبوک واسطے تیاریاں شروع کر دینے نے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دوسرا حکم فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام اس غزوے واسطے چندہ بھی پیش کرو، اپنی اپنی حیثیت مطابق اس غزوے دے اخراجات واسطے اپنا طرفوں کوئی نقدی رقم بھی پیش کرو نا۔ اے صحابہ کرام نے عذر بھی پیش نہیں کیتا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی پہلا حکم کھجورا نو چھڑ کے جا رہے ہیں، پکی فصل نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہن دوسرا حکم بھی آپ نے فرما دیتا ہے کہ اس فصل تیار نو چھوڑنے تو بعد تہاڈی جیب دے وچ جڑی رقم باقی ہے او بھی اللہ دے راستے دے وچ دین دا حکم آ چکیا ہے، او بھی دین واسطے جمع کران دا حکم آ چکیا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی عذر پیش نہیں کیتا، صحابہ کرام نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سنیا ہے۔ ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت مطابق گھروں مال لیا کے پیش کر رہے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گھر دا سارا مال گٹھڑی بنا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتا ہے۔ اے حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر دے سارے مال نو دو حصیاں دے وچ تقسیم کیتا ہے، ایک حصہ گھر واسطے چھوڑے ہے، دوسرا حصہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ نشاور کر دیتا ہے۔ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ غلے دے نال لدے لدے اور 300 اشرفیاں لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دی گود دے وچ آ کے رکھ دتیاں نے۔ اے ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت مطابق اپنے گھروں مال لے آ کے اپنے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ پیش کر رہے نے۔ ایک عورت نے اپنے 6 مہینیاں دا بچہ اٹھایا ہویا ہے، آ کے اللہ دے محبوب دے سامنے عرض کر دیا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس میرے بچے نو بھی نال لے کے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دن اے میں تیرے اس معصوم بچے دا کی کرام۔ اے خاتون عرض کر دیے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جس وقت میں غزوے دا اعلان سنے ہے میں اپنے گھر دا جائزہ لیندیاں، مینوں گھر دے وچ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی، تسی جہاد دے جا رہے سو میرا حصہ بھی پہ جاندا، جس وقت مینوں گھر
دے وچ کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں اس معصوم بچے نو تواڈے قدماں دے وچ لے کے حاضر ہو چکی ہاں۔ مینوں پتہ ہے کہ میرا معصوم بچہ کسے کام دا نہیں، لیکن کسے غازی دے ہاتھ دے وچ جس وقت تہاڈا سپاہی مجاہد کافراں دے نال مقابلہ کرے گا، او دی تلوار کافراں نو جہنم رسید کرے گی۔ جس وقت کوئی کافر اپنی تلوار چلاوے تو تہاڈا سپاہی دے مجاہد میرے بچے نو اگے کر کے زیرہ دی جگہ دے اپنے وجود دا دفاع کر دیا ہویا میرے بچے نو اگے کر دے وے تاکہ میرا بھی حصہ پہ جاوے۔ میں جس وقت کل قیامت والے دن اپنے رب دے دربار دے وچ پہنچا، میرا رب پوچھے کہ میری بندی دس میرے دربار دے وچ آئی ہیں، دس کیڑا عمل لے کے آئی ہیں، کیڑی نیکی لے کے آئی ہیں۔ جس وقت ہر بندے نے اپنے عمل پیش کرنے، کسے نے نماز دا عمل پیش کرنے، یا اللہ میں سجدے لے کے آیا، یا اللہ میں صدقے خیرات لے کے آیا، یا اللہ میں حج دے عمرے لے کے آیا، یا اللہ میں ذکر اذکار دیاں تسبیحاں لے کے آیا، یا اللہ میں قرآن پاک دی تلاوت لے کے آیا، یا اللہ میں شہادت لے کے آیا۔ جس وقت ہر بندے نے اپنا اپنا عمل اللہ دے دربار دے وچ پیش کرنا ہے تو اس وقت میرے رب نے مینوں بھی پوچھنا ہے، اے بندی دس تو کیڑا عمل لے کے آئی ہے؟ تو اس وقت میں اپنے رب نو آکھاں یا اللہ میرے کول 6 مہینہ دا بچہ سی، او بھی تیرے دین تے قربان کر دیتا سی۔ یہ جذبہ دے ایمان۔ غزوہ احد دے اندر حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن حجش، یہ دونوں صحابی غزوہ شروع ہوں تو پہلے سارے لشکر تو الگ ہو جانن، ایک دوسرے نو کہندن میں دعا کراں تو آمین کہیں، تو دعا کر میں آمین کہاں گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کر دن یا اللہ آج تیرے دشمنوں دے نال مقابلہ ہون والا ہے، یا اللہ جس وقت میں میدان دے وچ جاواں کسے بڑے کافر دے نال میرا مقابلہ ہووے، یا اللہ میں او دے نال مقابلہ کردہ رہواں، بالآخر او کافر میرے ہاتھوں جہنم رسید ہو جائے، او مغلوب ہو جائے، میں فاتح ہو جاواں۔ حضرت عبداللہ بن حجش آمین کہہ دیتی ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ عبداللہ تو دعا کر میں آمین آکھاں۔ حضرت عبداللہ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے نے، یا اللہ تیرے کافران دے نال تیرے محبوب دے دشمنان دے نال سارا مقابلہ ہون والا ہے، یا اللہ جس وقت میں میدان دے وچ جاواں میرا بھی مقابلہ کسے بڑے کافر دے نال ہووے، یا اللہ بڑی دیر تک میرا دے او دا مقابلہ چلدا رہے، بالآخر میں او دے ہتھوں مغلوب ہو جاواں، او میرے اوتے غالب آ جاوے، یا اللہ او کافر مینوں شہید کر کے پھر میرے وجود نو چھڈ نہ دے وے، میرے جسم نو مینوں شہید کرنے تو بعد میرے جسم دے اعضاء بھی کٹ دے وے، میری اکھاں بھی کٹ دے وے، میرے کن نک بھی کٹ دے وے، میرے ہونٹ بھی کٹ دے وے، یا اللہ مینوں شہید کرنے تو بعد میرے جسم دے اعضاء بھی کٹ
کٹ دے وے۔ یا اللہ جس وقت میں کٹے ہوئے آزاد نال کل قیامت والے دن تیرے دربار دے وچ پہنچاں، میں تیرے دربار دے وچ جس وقت پہنچاں، یا اللہ تو آکھیں اے عبداللہ ایک دے واسطے کر کے آیا ہے، تو میں اس وقت جواب دیواں یا اللہ تیرے دین واسطے میں قربانی پیش کر کے آیا، یا اللہ تیرے دین واسطے میں اپنے جسم دے اعضاء کٹا کے آیا، تو یا اللہ تو اس وقت آکھیں صدقتا اے عبداللہ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ایسی جذبہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دا حکم دیتا ہے، سارے صحابہ اپنی اپنی حیثیت مطابق مال لے آ کے پیش کر رہے نے، اور کچھ صحابہ ایسے کہ انہاں دے گھر دے وچ دیکھیا کچھ نظر نہ آیا۔ اج اسی بھی اپنے آپ نو مسلمان دا کہلوانے ہاں، اللہ دے قرآن نو سن دیاں، سونے پیغمبر دے سونے فرمان نو سن دیاں، اللہ دے قرآن نو سننے تو بعد پھر بھی عمل کرنے دی توفیق اس واسطے نہیں ہوں دی کیونکہ سارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ جنہ دے ایمان مضبوط سی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نو سننے تو بعد گھر دا جائزہ لیندن، جس وقت گھر کچھ بھی نظر نہ آیا، ایک صحابی جا کے کسے یہودی دیاں محنت مزدوری کر دے، ساری رات او دے باغ نو پانی لاندے، دنوں نو جڑی محنت مزدوری مل دیے او لے آ کے کچھ گھر کھجوراں رکھ دے اور کچھ کھجوراں لے آ کے اللہ دے محبوب دے قدماں دے وچ نشاور کر دیندا ہے تاکہ میرا بھی حصہ پہ جائے۔ گل مال دی نہیں، گل ایمان دی ہے۔ دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اللہ دے راستے دے وچ خرچ کرن دی توفیق نہیں ہوندی۔ اگر کوئی نیکی دی دعوت دے دے کم مندے نے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، طرح طرح دے ہیلے بہانے کر دینے، اور پھر وہی رقم جس وقت شیطانی راستہ آ جائے تو دوتے رقم خرچ بھی ہوندی ہے، پیسہ خرچ ہوندہ ہے، دولت خوب خرچ کی دی جاندی ہے۔ گل ایمان دی ہے، دولت ہی نہیں۔ جے دے وچ ایمان ہے اور ایمان مضبوط ہے، گھر دے وچ کچھ بھی نہیں، محنت کر کے آج غریب کہندہ جی خرچ امیر کرنا سی کیوں کریے، اے امیرہ دا کام ہے، سادہ کام ہے اپنے بچے پالنا نہیں۔ جنوں نیکی دی دعوت مل جائے وہ پھر اے نہ دیکھے میں امیر ہاں یا غریب ہاں۔ اس صحابی نو دیکھو گھر دے وچ کچھ بھی نہیں، محنت کردہ ہے، مزدوری کردہ ہے، ساری رات یہودی دے باغ نو پانی لگایا، جو مزدوری ملی ہے کچھ کھجورہ ملی آنے، کچھ اپنے گھر والے واسطے چھڑیاں اور کچھ کھجوراں لیا کہ اللہ دے محبوب دے قدمہ دے وچ نشاور کر دیتی آنے تاکہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اس اللہ دے راستے دے وچ خرچ میں بھی کرنے والا بن جاؤں تاکہ اس غزوے دے وچ جس طرح باقی صحابہ مال پیش کر رہے ہیں میرا بھی حصہ پائے جائے۔ اور پھر یہودیاں نے مذاق اڑانی شروع کر دیتی کہ اے جو تسی چند کھجوراں پیش کر رہے ہو، اے تھوڑی جی رقم پیش کر رہے ہو، اے کچھ جو پیش کر رہے ہو، مزدوری کر دیو پھر جا کے جمع کرا دیں دیو، تو آج اس تھوڑی جی رقم دے نال، تھوڑی جی کھجوراں دے نال انہوں کنا نفع پہنچے گا۔ اے یہودی انہاں مسلمانہ دوتے مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ صحابہ انہاں دا ایمان جذبہ دیکھیں، گھر دے وچ کچھ نہیں، محنت کر کے اللہ دے محبوب دے قدمہ دے وچ نشاور کر رہے ہیں، اور پھر یہودی انہاں دے متعلق تانے دے رہے ہیں۔
تہاڈی اس تھوڑی رقم دے نال تھوڑیاں کھجوراں دے نال کتنا نفع ہو جانا ہے۔ جب ایمان اس طرح ہوئے، جذبہ اس طرح ہوئے، اللہ نے پھر انہاں صحابہ دی خود وکالت کر کے دکھائی ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ تانا دین والے انہاں دے تانا دے رہے نے، ایسی بات کر رہے نے جس بات نال انہاں دے دل نو رنج پہنچے۔ فرمایا کہ جڑے خوشی دے نال اللہ دے راستے دے وچ صدقہ خیرات کر رہے نے، فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اے انہاں دے تے ٹھٹھا دے مذاق کر دین، انہاں دے تے طرح طرح دیاں گلاں کر رہے نے، مذاق کر رہے نے۔ اللہ فرما فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ فرما دین کہ انہاں دے ہاسے مذاق دا، انہاں دے ٹھٹھے دا میں انہاں نو بدلہ عطا کراں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے اللہ دے قرآن نو سنیا، سونے پیغمبر دے سونے فرمان نو سنیا، فوراً اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیندہ ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان نو سن کے سونے پیغمبر دی سونی غلامی دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیندہ ہے۔ جنہ لوگاں نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اللہ نے پھر انہاں واسطے رضا دے فیصلے کر دیتے نے۔ جے آج بھی مسلمان اسی طرح صحابہ وانگو عمل کرنا شروع کر دے وے، اللہ دے قرآن دے مطابق سونے پیغمبر دی غلامی دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیندے، جگر جس طرح زندگی گزارنی شروع کر دے وے، اللہ فرماندن کہ ہوا بھی میرے تابع، اے زمین بھی میرے تابع، اے بارشاں بھی میرے تابع، اے سیلاب بھی میرے تابع، جگر تسی میری من کے چلنی شروع کر دیو، میرے محبوب دی غلامی دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیو، جڑی چیز میرے تابع ہے ساری کائنات تہاڈے تابع کر دیتی جائے گی۔ اے ہواواں بھی تہاڈے اشارے دے نال چلن گیاں، اے سمندر دریاواں دے پانی بھی انہاں دیاں موجاں بھی تہاڈے اشارے دے چلن گیاں۔ اگر تسی میری نہیں من کے چلو گے، میرے قرآن دی پرواہ نہ کرو گے، میرے محبوب دے حکم غلامی دی پرواہ نہیں کرو گے، پھر اس طرح دنیا دے وچ بھی پریشانی دے وچ مبتلا ہو جاؤ گے، اور آخرت وچ تہاڈے واسطے ذلت ہی ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی نجات انسان واسطے رکھیے کہ انسان زندگی گزارے اللہ دے قرآن دے مطابق اور سونے پیغمبر دی غلامی دے مطابق زندگی گزارے۔ جو اس طرح زندگی گزارے گا تو ایسے انسان نو دنیا دے وچ بھی عزت ملنی ہے، مرنے تو بعد بھی عزت ملنی ہے۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔